یہود کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا تھا جو ایک حبشی غلام تھا. ہونٹ اس کے موٹے موٹے تھے اور رنگت اس کی سیاہ تھی. وہ جب نکلا بکریاں لے کر چرانے کے لیے، تو کیونکہ قلعے کے اندر بکریاں نہیں تھیں، باہر ایک جگہ پر بکریاں بندھی ہوتی تھیں، وہ وہاں سے لے کر نکلا. تو اس نے ایک یہودی سے پوچھا کہ یہ آج معاملہ کیا ہے؟ ایک ہلچل ہے، تم لوگ تیاری کر رہے ہو اور سامنے جو آئے ہوئے کیا معاملہ کیا ہے؟ تو یہودی کہنے لگا یہ مسلمانوں کے رسول ہیں اور وہ ان کے ساتھ آئے ہیں اور ہم ان سے لڑائی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اچھا. اب جب اس نے سنا کہ مسلمانوں کے رسول ہیں اور کسی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اب اس حبشی غلام کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اب وہ بکریوں کو آہستہ آہستہ لیتا ہوا حضور کے جہاں آپ اور آپ کے اصحاب رکے ہوئے تھے وہاں وہ قریب آ گیا اور دور سے بیٹھ کر وہ دیدار مصطفیٰ کرنے لگا. سب چیزیں دیکھتا ہے، اپنے ہی دل میں لگا ہوا ہے کہ میرے تو کپڑوں سے بھی مہک آتی ہے، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پیچھے سونیاں تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں. گویا وہ سوچ رہا ہے کہ میں کیسے جاؤں، لیکن جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو اسباب بن ہی جاتے ہیں. اس نے ہمت کی اور بکریوں کو وہیں چھوڑا، آہستہ آہستہ حضور کے پاس آ گیا. آ کر کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک. کہنے لگا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا کہ میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ کہو اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. میں اللہ کا رسول ہوں، دین کی دعوت دیتا ہوں. تو وہ غلام کہنے لگا چرواہا کہ اگر میں ایمان لے آؤں آپ پہ، حضور میرے ہونٹ دیکھیں، یہ موٹے موٹے میرے ہونٹ ہیں، میرے کان دیکھیں، بڑے بڑے کان ہیں، میرا رنگ دیکھیں، میرے کپڑے دیکھیں. حضور میں تو کسی کام کا بھی نہیں ہوں، حضور اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے حضور نے فرمایا اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہیں اللہ جنت عطا کرے گا. اس نے کہا مجھ جیسے شخص کو بھی؟ ہاں. اس نے کہا حضور پھر اپنا ہاتھ آگے کیجیے. کلمہ پڑھا اس نے، اسلام قبول کر لیا. پھر عرض کرنے لگا حضور ایک بات بتائیں، یہ بکریوں کا میں کیا کروں؟ اب میں وہاں تو جا نہیں سکتا، تو ان کا کیا کروں؟ میرے حضور نے فرمایا کہ یہ کنکریاں لو اور انہیں اچھال دو بکریوں کی طرف، بکریاں اپنے مالکوں کی طرف چلی جائیں گی. یعنی اسے امانت کا بھی خیال تھا کہ کسی کی امانت ہے اور وہاں چلی جائیں. کل تک وہ بکریاں جب تک وہ لے کر نہیں جاتا تھا وہ چلتی نہیں تھی، ہلتی نہیں تھی اپنی جگہ سے. آج اس نے حضور کا رستہ اختیار کیا تو بکریاں اس کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے رستے پر چل پڑیں. کنکریاں لی اور یوں اچھالا تو بکریاں ساری چل پڑیں اور دوڑ لگا دی بکریوں نے واپس اپنے ٹھکانے کی طرف. ورنہ آپ بتائیں کہ کہیں چرواہے کو چھوڑ کے بھی بکریاں جاتی ہیں؟ چلی گئیں. اس نے کہا حضور مجھے موقع دیجئے، یہ جو لڑائی ہے میں اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں. تلوار اٹھائی، گئے، لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے. اصحاب نے ان کی لاش کو اٹھایا اور لا کر ایک جگہ رکھ دیا. جب حضور علیہ السلام کو بتایا گیا تو آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اور جیسے ہی حضور تشریف لے گئے فوراً ہی واپس تشریف لے آئے. تو اصحاب نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ کہا وہ سیاہ نہیں ہے، وہ تو سفید ہے، اور میں پلٹا اس لیے کہ اس کے پاس حوریں بیٹھی ہوئی ہیں، جنت کی حوریں بیٹھی ہوئی ہیں، 2 حوریں. اب مجھے بتائیے کہ وہ شخص نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے حج کیا، نہ نماز کے شرائط و فرائض اس نے سیکھے، ہو سکتا ہے غسل و وضو بھی اس نے نہ کیا ہوا ہو، لیکن آج دنیا کا کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال اس صحابی رسول کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے.
یہ میرے حضور کی نسبت کی برکت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ میرے حضور کی. اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے علی بھائی، جو سمجھنے والی ہے اور بڑا اہم نقطہ ہے. شریعت میں اس کیفیت کو اضطراری کیفیت کہتے ہیں. حالت جنگ ہے نا، اس کیفیت کو اضطراری کیفیت کہتے ہیں جو حالت جنگ ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں کہ کیا کہا جاتا ہے، ایمرجنسی ہے، اور مسلمانوں کا سربراہ، اور صرف یہی نہیں بلکہ دو جہاں کے آقا و مولا، تاجدار انبیاء، آپ وہاں موجود ہیں. اور وہ چرواہا غریب شخص، اس کی رسائی میرے حضور تک کتنی آسان تھی، پہنچنا کتنا آسان تھا. میرے حضور کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، کسی بھی موقع پر کوئی بھی شخص میرے حضور سے ملنا چاہتا، حضور کے دروازے اس کے لیے کھلے رہتے. یہاں تو ذرا سی شہرت ملی نہیں کہ آپ اس شخص سے مل نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں جی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. تو میرے حضور علیہ السلام جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں 27 غزوات میں حصہ لیا، دنیا کا کوئی جرنیل ایسا نہیں کہ جس نے 10 سال میں 27 جنگیں لڑی. کہ میری حضور کے دشمن کم تھے، حضور کے اصحاب بھی موجود ہوتے، مگر حضور کے سے کوئی ملنا چاہتا وہ مل سکتا تھا. یہاں تو ابھی تھوڑی سی شہرت ملی نہیں، یا کسی بڑے پیر صاحب کی اولاد بن گئے، تو اب دیکھیے اب آپ مل ہی نہیں سکتے، وہاں تک رسائی نہیں ہے. ہاں کوئی نوٹ والا ہے یا اچھے بوٹ والا ہے وہ چلا جا سکتا ہے، عام آدمی نہیں مل سکتا. کہ وہ شخص حالت جنگ میں میرے حضور کے پاس آیا، میرے حضور نے اس کی پوری بات سنی بھی، سمجھی بھی، اور اسے اسلام کی بھی دعوت دی. اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضور نے اس کی تعزیت بھی کی. وہاں پہنچے حضور، اس کے لیے دعا کی. ہستی کون سی ہیں؟ جو وجہ تخلیق کائنات ہے. سمجھانے کا انداز دیکھیں. ایک اور واقعہ میں عرض کروں. ایک مرتبہ ایک شخص میرے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، حضور مجھ میں بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن میں وہ سب تو سدھار سکتا ہوں، احکام اسلام پہ عمل کر سکتا ہوں، لیکن ایک برائی ایسی ہے جو میں نہیں چھوڑ سکتا، اور وہ ہے زنا. حضور میں یہ نہیں چھوڑ سکتا، مجھے آپ اجازت دیں کہ یہ ایک گناہ میں کرتا رہوں. بات کہاں کر رہا ہے؟ کس ہستی کی بارگاہ میں. لیکن حضور علیہ السلام نے اس کی پوری گفتگو کو سنا اور بڑے تحمل سے سنا. اور پھر اکیلے میں ارشاد فرمایا کہ ایک بات بتاؤ، اگر کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ یہ فیل کرے کیا تم اسے برداشت کرو گے؟ اس نے کہا نہیں. تمہاری بہن کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں. بیٹی کے ساتھ؟ حضور رشتے گنواتے رہے، اس نے انکار کرتا رہا. کہا مجھے بہت برا لگے گا. کہا اسی طرح دوسروں کو بھی برا لگے گا. حضور نے اس محبت اور پیار سے اس کو سمجھایا کہ اس نے کہا حضور میں اس فعل سے ہی توبہ کرتا ہوں، اس گناہ سے ہی توبہ کرتا ہوں. کیا خوبصورت انداز ہے اصلاح کرنے کا. یہاں کسی کے سامنے کوئی سوال کر لے وہ تو تلوار پہلے نکلتی ہے. یہاں پہ ہم تو ایک دوسرے کی بات کو سننے کو تیار نہیں، چہ جائے کہ کوئی اتنی بڑی بات آ کے کر لے. ایک بابا جی تھے، اللہ والے تھے، پیر صاحب تھے، تو ان کے کافی مریدین تھے. ایک بڑا خدمت گزار تھا، بڑے عرصے وہ نوجوان خدمت کرتا رہا. ایک دن کہنے لگا حضور مجھے خلافت عطا فرما دیں، مجھے بھی خلیفہ بنا دیں. آپ نے فرمایا اچھا کیوں بننا چاہتے ہو؟ خلق کی خدمت کروں گا، لوگوں کی خدمت کروں گا. تو آپ نے فرمایا اچھا ایک بات مجھے بتاؤ کہ اگر تمہاری والدہ کبھی تمہارے پاس آئیں اور وہ کہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا، تم اسے برداشت کرو گے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ مجھ سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا، کوئی زنا ہو گیا، برداشت کرو گے؟ اس نے کہا حضور اگر خلافت نہیں دینی تو نہ دیں، ایسی باتیں تو نہ کریں. تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بات بتاؤ، کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کر لے، بیٹی کے ساتھ. وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بابا مجھے نہیں چاہیے خلافت، ایسی باتیں نہ کریں، میری انسلٹ نہ کریں، میں جا رہا ہوں یہاں سے. تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اور پھر جو بات ارشاد فرمایا یہ وہ منصب ہوتا ہے کہ جب تم یہاں بیٹھتے ہو اللہ تعالیٰ کوئی بڑا منصب عطا کرے تو اتنا ظرف بھی پیدا کرو. کیونکہ جو لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، کوئی تمہارے باپ کی جگہ ہے، کوئی بھائی کی جگہ ہے، کوئی بیٹے کی جگہ ہے، کوئی والدہ کی جگہ ہے، کوئی بہن کی جگہ ہے، کوئی بیٹی کی جگہ. لوگ اپنے مسائل آ کر تمہیں بتاتے ہیں، اور تمہارے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ان کی غلطی ہے اس کو سنو اور اس کی محبت سے اصلاح کرو، اس کی پیار سے
اصلاح کرنا، کیونکہ وہ اس کو بھی تو کوئی کندھا چاہیے اپنے مسئلہ حل کرنے کے لیے. تو تم اگر یہ بات ہی برداشت نہیں کر سکتے، سن ہی نہیں سکتے یہ جملہ، تو وہ جو آئیں گے وہ بھی تو تمہاری ماں، بہن، بیٹی ہی کی طرح ہیں. ان پہ غلط نگاہ کبھی نہ پڑے، رشتوں کا احترام ہو. تو اصلاح تو اس طرح کی جاتی ہے، منصب تو اس طرح ہوتا ہے. لیکن اب جن کے پاس منصب ہیں وہ برداشت نہیں ہے وہاں. جس قسم کی گالم گلوچ آج ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، بڑے بڑے صاحبان علم و دانش کو دیکھتے ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں. ذرا سا کسی نے کوئی کامنٹس کر دیا، کوئی ایسی بات کر دی تو ادھر سے تلوار نکل آئی، پھر ادھر سے 2 تلواریں، پھر ادھر سے 4 تلواریں. امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک خط کسی نے بھیجا، اور اس خط میں بہت ساری ایسی باتیں لکھیں کہ جو ناقابل برداشت تھیں. یعنی بہت سارے اس میں ایسی مغلظات تھے، ایسی باتیں تھیں. کچھ جو مریدین محبین وہ ہوتے ہیں، انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا حضور آپ بس ابھی ہم اس کا جواب لکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، پہلے وہ بڑی والی الماری کھولو، وہ والی، یہ نہیں وہ والی الماری کھولو. انہوں نے جب الماری کھولی تو اس میں بے شمار خطوط رکھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا ان سب کو نکالو، ان سب خطوط میں میری تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، پہلے ان سب کا شکریہ ادا کرو، پہلے ان سب کا شکریہ ادا کرو کہ بھائی آپ کی مہربانی، ان کی تعریفیں کرو، ان کو جواب دو. جب وہ سارے دے چکو تو پھر اس خط کا جواب دے دینا. یار کسی نے کامنٹس کر دیا ہے، ضروری ہے کہ آپ نے بھی اس کا جواب دینا ہے. مطلب پہلے خط و کتابت کے ذریعے ہوتا تھا، آج جو ہے وہ، بلکہ وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ اب تو وہ لوگ آ گئے سوشل میڈیا پہ، زیادہ تعریف کرتے تھے ٹیچر ان کی تو وہ سامنے تو کچھ نہیں کہہ پاتے تھے، تو جا کر وہ باتھ روم کے دروازے پہ لکھتے تھے. اب وہ سارے لوگ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر لوگ آ گئے ہیں اس میں سے. ان چیزوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے. تو زندگی میں مثبت کام کریں، اچھے کام کو آگے بڑھائیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آسانیاں بانٹنے والے بنیں.